السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ سوال ہے کہ اگر بیوی کو ماں یا بہن بول دیا جائے تو کیسا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، یہ سوال آیا ہے تو بھائی آپ نے، ماں تو ایک ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ابے کی دوسری شادی کروا دو اور نکاح، تاکہ دو عورتوں کو آپ امی بول دو۔ بھائی بیوی کو یا بہن کو آپ کو ماں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ آپ پہ رحم والا معاملہ فرمائے، نکاح بہرحال نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال دیکھیں، بیوی کو بیوی رکھیں، بیوی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، دل کا رشتہ ہوتا ہے، محبت پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جس عورت کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ ہے تو پھر آپ اس کو نہ بولیں۔ بہرحال اگر کوئی بندہ بول دے تو اس کی اسلام کی زبان میں اس کو بولتے ہیں زہار کرنا، ٹھیک ہے؟ زہار کہتے ہیں عربی میں پیٹھ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے، ان کو ان کے خاوند نے ماں بول دیا۔ اب یہ بوڑھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اللہ کے رسول، کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ زہار کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث تو کافی طویل ہے، بہرحال مختصر میں کرتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سنا چکے تھے۔ پہلے، اس سے پہلے یہی قانون ہوتا تھا کہ اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، یہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات چیت کر رہی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بھائی بی بی مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جو یعنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو خیر وہ بی بی جو جھگڑا کر رہی تھی اللہ سے دعا بھی کی، اور یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے نا، اس کو پڑھ لیں، اس کا پہلا رکوع تقریباً سارا پڑھ لیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق اللہ نے اس بی بی کی بات کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے حوالے سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بنا کر دے دیا۔ قانون کیا ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی اس طرح کی بونگی ماری دی ہے، پہلے تو مارے نا، چلو مار دی، تو اب کیا ہے کہ وہ یا تو نمبر 1 ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کس وقت تک؟ یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستر دوبارہ ہونے کے لیے یہ 3 کام ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پنشمنٹ ہے۔ رشتوں کی جو تفریق اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، فرق رکھا ہے نا، یہ اس کی سزا ہے کہ تو نے یہ کام کیا کیوں۔ تو بہرحال یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے کر دیا ہے تو پھر بھائی اوسط درجے کا 60 مسکینوں کو کھانا، 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا، یا ایک غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر کے وہ دوبارہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔